اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خزانہ کا مالک اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کو اور اس کے خزانے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ میں گرایا جائے گا، اس کے ساتھ اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ وہ دن 50,000 سال کی مقدار کا ہوگا، جو سال تم شمار کرتے ہو۔ جو اونٹوں کا مالک اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا، قیامت کے دن اسے اور اس کے اونٹوں کو لایا جائے گا۔ اس کے اونٹ بہت زیادہ ہوں گے، ان کے لیے پتھریلی زمین بنائی جائے گی، وہ اونٹ اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے۔ جب ان اونٹوں کا آخری حصہ ختم ہوگا تو پہلے ازسر نو شروع ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس دن اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ وہ دن گزرنے کے بعد پہلے دوبارہ سے آئیں گی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اس دن کی مقدار 50,000 سال کی مسافت جتنی ہوگی جو دنیا میں شمار کیا جاتا ہے۔ پس وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں یا جہنم میں دیکھ لے گا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور گھوڑوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی پیشانی میں اللہ عز و جل نے قیامت کے دن تک بھلائی ہی لکھ دی ہے۔ گھوڑے بھی 3 قسم کے ہیں۔ ایک گھوڑا آدمی کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، وہ گھوڑا جس کو آدمی نے اللہ کی راہ کے لیے رکھا، وہ گھوڑا جو کچھ پیٹ میں ڈالتا ہے، اس آدمی کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو چرنے کا بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اگر کسی بلندی پر چڑھے گا تو ہر قدم کے بدلے اس آدمی کو ثواب ملے گا۔ اگر وہ گھوڑا کسی نہر پر گزرا اور وہاں پانی پیا تو اس کا پانی پینا بھی ثواب کا ذریعہ ہوگا، یہاں تک کہ اس کی لید اور پیشاب میں بھی ثواب ہے۔ ایک گھوڑا وہ ہے جو آدمی کے لیے پردہ بنے گا، وہ آدمی جو گھوڑا عزت سوال سے بچنے کے لیے اور خوبصورتی کے لیے رکھتا ہے۔ وہ گھوڑا جو آدمی کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا، وہ گھوڑا ہے جو اس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے رکھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گدھے کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے متعلق کوئی جامع آیات نازل نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس حالت میں تشریف لائے گویا آپ کی ہتھیلی میں سفید شیشہ ہے جس کے درمیان گویا سیاہ نقطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ جمعہ ہے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ اور آپ کے بعد آپ کی قوم والوں کے لیے عید ہو جائے، اور آپ کے لیے اس میں بھلائی ہے کہ آپ سب سے اول اس کو لینے والے ہیں اور یہود و نصارہ آپ کے بعد ہیں۔ اس میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ عز و جل سے کوئی بھلائی مانگی جائے تو وہ اسے عطا کی جاتی ہے، یا اگر کسی شر سے پناہ مانگے گا تو اس شر سے پناہ دی جائے گی، وہ اس سے بڑی نہیں ہوگی، اور ہم اس کو آخرت میں یوم مزید کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جس کی خوشبو سفید مشک سے بھی زیادہ ہے۔ پس جب جمعے کا دن ہوا تو آپ کا رب علین سے نیچے اترا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور کرسی پر تشریف فرما ہوا، اور کرسی کے ارد گرد ممبر رکھے جاتے ہیں جو جواہرات سے مزین ہوتے ہیں۔ صدیقین و شہداء آتے ہیں اور اس پر بیٹھتے ہیں، کمروں والے اپنے کمروں سے آتے ہیں، یہاں تک کہ ٹیلوں پر بیٹھتے ہیں، اور وہ ٹیلے مشک اظفر سے زیادہ سفید ہوتی ہے۔ پھر ان کے لیے تجلی فرماتا ہے تو فرماتا ہے، میں وہ ہوں جس نے تم
سے وعدہ سچا کیا ہے اور میں تم پر اپنی نعمت مکمل کی ہے۔ یہ محل میری عزت ہے، مجھ سے مانگو تو وہ اللہ سے رجا مانگیں گے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میری رجا تمہارے لیے حلال ہو گئی، اور میری عزت کی قسم مجھ سے مانگو تو وہ اللہ کی رجا مانگیں گے، سو وہ اس کے لیے رجا کی گواہی دیں گے۔ پھر ان کے لیے ایسی شے کھولی جائے گی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ ان کے جمعے سے لوٹنے کی مقدار اور یہ کہ جو مرد یا سرخ یاقوت اس کے ارد گرد نہریں ہوں گی، اس میں ان کی بیویاں اور خادم ہوں گے۔ جنت میں جمعے کے دن سے بڑھ کر کوئی شوق والا دن نہیں ہوگا۔ ان کے رب عز و جل اور اس کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے اس لیے اسے یوم مزید کا نام سے پکارا جاتا ہے۔